نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے صحابہ کرام کی مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کب عطا فرمایا؟ یعنی کہ شرف نبوت آپ کو کب حاصل ہوا؟ اب وہاں جو صحابہ کرام تھے اور وہ حضرت ابو ہریرہ خود تھے، وہ سب جانتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک 40 برس کی عمر میں ہوئی، اور سب ہی ان حالات و واقعات سے آگاہ تھے، لیکن خاص طور پر موقع کی مناسبت سے ہٹ کر اس سوال کا کرنا اس بات کی دلالت تھا کہ وہ اس روحانی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا وقت پوچھ رہے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تب بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان ایک خمیر کی کیفیت میں تھے، یعنی جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی روح اور جسم ابھی الگ الگ تھے اور ان کو ایک مرکب صورت میں تخلیق نہیں کیا گیا تھا، اس وقت بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے چہرے کا رنگ متغیر تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کفار اور مشرکین سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی سن کر یا دیکھ کر آ رہے ہیں۔ تو اس کو یا تو انہوں نے خود بیان کیا یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علم نبوت سے جان گئے تھے۔ تو ان کو دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور صحابہ کرام سے سوال فرمایا کہ میں کون ہوں؟ تو آپ کے صحابہ نے عرض کیا، آپ پر سلام ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یعنی جو جواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننا چاہ رہے تھے وہ صحابہ بیان نہ کر سکے، اور انہوں نے فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بات کی وضاحت فرمائی کہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو سب سے بہترین گروہ میں مجھے پیدا فرمایا، یعنی کہ گروہ انسانی میں۔ اسی طرح جب اس گروہ کے 2 گروہ بنائے تو سب سے بہترین میں مجھے رکھا۔ اب 2 گروہ کون سے تھے؟ عرب اور عجم، اور ان میں سے بہترین گروہ کون سا تھا؟ عرب کا۔ تو عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ پھر اس گروہ کے جب قبیلے بنائے تو بہترین قبیلے میں مجھے رکھا، بہترین قبیلہ قریش۔ پھر اس قبیلے کے جب بہترین گھر بنائے تو اس کے بہترین گھر میں مجھے پیدا فرمایا، یعنی بنو ہاشم میں۔ اب یہاں بتانا مقصود یہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ سب بیان کر رہے ہیں، تو یہ سب تو صحابہ کرام جانتے تھے، ان کے سامنے تھا سب۔ بات یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے خطبے کے علاوہ بھی
کئی موضوعات پر، کئی مواقع پر صحابہ کرام سے اجتماعی طور پر خطاب فرماتے تھے۔ وہ سیاسی بھی تھے، پارلیمانی بھی ہوتے تھے، تربیتی بھی ہوتے تھے، قانونی بھی ہوتے تھے، انتظامی بھی ہو سکتے تھے۔ الغرض اس وقت ظاہر سی بات اسلام کا ظہور ہو رہا تھا، ایک نئی مملکت تشکیل پا رہی تھی، تو وقتاً فوقتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت اور حالات کی مناسبت سے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا کرتے تھے، اور اگر کسی خاص گروہ سے بات کرنی ہوتی یا چند لوگوں تک ہی بات پہنچانی ہوتی تو انفرادی طور پر ان سے بالمشافہ ملاقات کر کے بات کر لی جاتی تھی۔ لیکن جب بات عامت المسلمین اور پوری جگہ پر بات کو پہنچانا مقصد ہوتا، ہر جگہ تک رسائی کرنی ہوتی اس بات کی، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز فرماتے اور وہاں پر کھڑے ہو کر سب کے سامنے بآواز بلند اس بات کو بیان فرماتے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر اپنی شان ولادت کو بیان فرمایا ہے، اپنا بہترین انسان ہونا بیان فرمایا ہے، اپنے قبیلے اور نسب کا بہترین اور عمدہ ہونا بیان فرمایا ہے۔ تو مطلب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، ان کے قبیلے کا تذکرہ، ان کے خاندان کا تذکرہ، ان کے آباء و اجداد کا تذکرہ کرنا، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ان کے خاندان کا، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بستی تک کا تذکرہ کرنا، یہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا ہے، ان کی شان کو بیان کرنا ہے، ان کے منصب کو بیان کرنا ہے، ان کے منصب رسالت کی وسعت، فضیلت اور عظمت اور بلندی کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انداز میں اس پوری روح کے ساتھ ولادت کا ذکر کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔